الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی بے شک حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں کذب نے جھوٹ کذب نے صدق کو جب ظلمت میں پنہاں کر دیا کذب نے صدق کو جب ظلمت میں پنہاں کر دیا
ایک امی نے چراغ حق فروزاں کر دیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، زمین عرب کی جس نے ساری ہلا دی۔ واجب التکریم معزز سامعین، قابل سن احترام علماء کرام، قرائے نظام، عزیز طلباء، مہمانان گرامی قدر، دوستوں، نوجوانوں، آج 11 مارچ بروز جمعرات ہم یہاں تقریباً 17 بچوں کی تکمیل قرآن کریم اور دستار بندی کے سلسلے میں جمع ہیں۔ میں آپ سب حضرات کا بالعموم تہ دل سے مشکور ہوں، اور بالخصوص اپنے برخوردار عزیز مولانا محمد اقبال صاحب زیرہ مجدوم کا کہ جن کے اخلاص اور محبت نے اس بابرکت و باسعادت محفل میں حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کا آنا مبارک کرے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ جتنے ساتھیوں نے درمِ دامِ سخن قدم اس پروگرام کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھر بار میں، ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علماء کی بھی کثیر مقدار یہاں موجود ہے، ان کے سامنے میری یہ جسارت گستاخی ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اور ایک طفل مکتب کی حیثیت سے اپنا سبق سنانے کی غرض سے جو ذہن میں حاضر ہوا آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب حضرات کو بھی قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ایک احساس بھی ہوا، تھوڑے ذوق سماعت کی کمی محسوس کی میں نے، لیکن امید ہے کہ آپ اس کے بعد بیدار ہو کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آخر تک میرا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک دن رب کائنات نے آسمان کے تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ جب سارے فرشتے جمع ہو گئے تو وہ حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے
آخر وہ کون سا اہم کام ہے جس کے لیے رب العالمین نے ہمیں جمع اور اپنے سامنے بٹھایا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد رب ذوالجلال نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب اللہ رب العزت تلاوت فرما چکے تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے۔ فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے۔ اے اللہ، کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پر یہ قرآن اتارا جائے۔ اے اللہ، کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں یہ قرآن آئے۔ اے اللہ، کتنے مقدس ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جن سینوں میں رب کا قرآن محفوظ ہو وہ سینے کوئی عام سینے نہیں، وہ سینے کوئی عام سینے نہیں ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کأنہ صندوق للقرآن، یہ سینے گویا قرآن کا صندوق ہے، قرآن کا باکس ہے، قرآن کا مخزن ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مبارک ہیں وہ بچے جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کا مخزن بنایا ہے۔ مبارک ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو اللہ نے حفظ قرآن کی سعادت بخشی ہے۔ مبارک ہے وہ خاندان جس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہیں۔ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو شب و روز قرآن کی زیارت سے مشرف ہوتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جن پر قرآنی آیات مچلتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ لب اور ہونٹ جو قرآنی الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ ہاتھ جو قرآن کے لمس سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ کان جو قرآنی الفاظ کی سماعت کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ دل اور دماغ جو قرآنی نکات و حقائق کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ مبارک ہیں وہ اساتذہ جو قرآن کریم کے درس و تدریس اور قرآن کی تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ مدارس اور وہ مقامات جہاں قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ اوراق جن پر قرآن کریم لکھا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ قلم اور روشنائی جو قرآنی الفاظ کی کتابت کے کام آتی ہے۔ مبارک ہے وہ کپڑا جو قرآن کریم کا غلاف بنتا ہے۔ مبارک ہے لکڑی کی وہ ریل اور تپائی جس پر قرآن کریم رکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ بڑی ہی بابرکت اور مبارک کتاب ہے، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو تقسیم کرتی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے مغناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے ہی رب کا قرآن، اللہ کے یہ کلام اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی عنایتوں کو اور اللہ کے فضل و کرم کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ توجہ میرے آقا مدنی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا فلہ بہ حسنۃ، اس ایک حرف کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔
والحسنۃ بعشر امثالھا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ آگے میرے آقا نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا لا اقول الف لام میم حرفا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ تو جس نے صرف الف لام میم پڑھا اسے رب کائنات کی طرف سے 30 نیکیاں مل گئی۔ جس نے صرف الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ کوئی حد ہے اس کی بخشش کی؟ کوئی حد ہے اس کی عطا کی؟ کوئی حد ہے اس کے فضل و کرم کی؟ کوئی حد ہے اس کی عنایت و احسان کی؟ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پھر یہ بچے ایک ایک حرف کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو سینکڑوں بار پڑھتے ہیں، ہزاروں بار دہراتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی۔ اگر آپ کیلکولیٹر لے کر حساب کرنا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، مگر آپ نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتے، آپ نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بچے معصوم ہیں، نابالغ ہیں، غیر مکلف ہیں، اور علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ نابالغ بچے، غیر مکلف بچے جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، جو بلائیاں کرتے ہیں، وہ ان کے والدین کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، وہ ان کے والدین کے اکاؤنٹ میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو کتنے خوش قسمت ہیں وہ والدین، کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے خوش بخت ہیں وہ والدین جن کے کھاتے میں اربوں کھربوں نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جن کے اکاؤنٹ میں اربوں کھربوں نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ اور یہ بچے مبارک کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیوں نہ نازل ہوں، یہ والدین خوش قسمت کیوں نہ ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری اور لا ریب کتاب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے گلستان ایمان میں رنگ و بو ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے بوستان اسلام میں تر و تازگی اور رونق ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے چمنستان دہر میں نور اور روشنی، ضیاء اور ثنا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے باغ عالم کی بہاروں میں نکھار ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے کمال کی فراوانیوں، جس کے جمال کی درخشانیوں اور جس کے حسن کی تابانیوں کے سامنے گزشتہ آسمانی کتب ماند پڑ گئی۔ قرآن کریم وہ نیل تاباں ہے، وہ آفتاب درخشاں ہے، وہ سراج منیر ہے جس کے ضو فگن ہوتے ہی، جس کے طلوع ہوتے ہی بس میں ہدایت کی روشن شمع اور محفل رشد کی فروزاں قندیلیں بجھ گئی۔ قرآن کریم وہ صحیفہ آسمانی ہے، وہ کتاب ربانی ہے جس نے سابقہ کتب سماویہ پر خط تنسیخ کھینچ لیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حقائق و دقائق کا خزینہ، علوم و معارف کا دفینہ اور حکم و اسرار کا گنجینہ ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو مکمل دستور، مدلل منشور اور راہ زندگی کا نور ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانی قافلے کی رہنمائی کے لیے ایک کامل و مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ آج 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جس کی جوانی جوں کی توں ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے، تغیر و تبدل سے، کمی بیشی سے، ہر قسم کے شک و شبہ سے، ریب و ارتیاب سے بالا تر ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسانیت کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لانے والی ہے۔ قرآن
قرآن کریم وہ کتاب ہے جو بھٹکے ہوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملانے والی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کار مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا تک پہنچانے والی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، رب کے کلام کو باقی سارے کلاموں کے اوپر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود رب کائنات کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں اور آئندہ کے حالات بھی ہیں۔ وحکم ما بینکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، ایمان و کفر اور حق و باطل کے فیصلے ہیں۔ قرآن کریم وہو الفصل لیس بالحزن، یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ لیس بالحزن، یہ کوئی ناول اور افسانہ نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے تکبر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، عہدہ اور منصب کے نشے میں، خانگی اور چودراہٹ کے نشے میں جس نے اسے چھوڑ دیا، میرے آقا فرماتے ہیں رب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں ہدایت کو تلاش کیا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا ذکر ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ من قال به وَهُوَ الَّذِي لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، یہ وہ کتاب ہے جس کی زبان کے ساتھ دیگر زبانیں مخلوط نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر چل کر نفسانی خواہشات حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، یہ وہ کتاب ہے کہ ہزاروں لاکھوں تفسیریں لکھنے کے باوجود علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، یہ وہ کتاب ہے جو بار بار دہرانے سے، بار بار پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو وہ بھی بے ساختہ پکار اٹھے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من قال بہ صدق، من عمل بہ اجر، من حکم بہ عدل، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اسے وہ قابل انعام ٹھہرا، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی گئی۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے ہزاروں زحمتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ قرآن کریم وہ ہدایت ہے جس کا پانے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم وہ دوا ہے جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم وہ موعظت ہے جس کے لفظ لفظ میں نصیحتیں اور عبرتیں سمائی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں وہ نغمہ ہے جو روح کو سرشار کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں وہ حلاوت ہے جو دل کے سارے تار جوڑ دیتی ہے۔ قرآن کریم میں وہ طاقت ہے جو ایک نئے انسان کو جنم دیتی ہے۔ قرآن کریم میں
باعثیت ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور بات مختصر کرتا چلوں، ارے قرآن کریم دولت کون ہے؟ قرآن کریم دولت کونین ہے، سونے چاندی کے ڈھیر، زر و جواہر کے انبار اور تمول و مالداری کا کوئی بھی انداز اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے ذوق طبع کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک صاحب کے ہاں اولاد نہیں تھی، اسے اولاد کی بڑی حسرت تھی، ہر وقت اللہ سے مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا، بالآخر اس کی دعائیں قبول ہوئی، اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس کی خوشی اور مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ خوشی میں قسم کھا بیٹھا، جب میری بچی جوان ہوگی میں اس کی شادی کروں گا تو جہیز میں اسے دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ میرے دوستوں کو بچی بڑی بڑی جوان ہوئی، شادی کا وقت سر پہ آ پہنچا، قسم پوری کرنے کا وقت سر پہ آ پہنچا، قسم کھا بیٹھا تھا کہ میں اسے دونوں جہاں کی دولت دے گا، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی مجھ پہ طلاق۔ قسم پوری کرنے کا سر پہ آ پہنچا، لیکن پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اگرچہ اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اس کے پاس زر و جواہر کے انبار تھے، اس کے پاس مال مویشی تھے، اس کے پاس مربع جائیدادیں تھی، لیکن دونوں جہاں کی دولت دینا تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام کے بس کی بات نہ تھی۔ پریشان ہو گیا، علماء سے مسئلہ پوچھا، سب علماء نے یہی جواب دیا کہ تیری بیوی تجھ پہ طلاق ہو گئی، تو اپنی قسم پوری نہیں کر سکتا، لہذا تیری بیوی تجھ پہ طلاق ہو گئی۔ پریشانی مزید بڑھ گئی، سوچا نو لائف وداؤٹ وائف، ارے بیوی کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ کسی نے مشورہ دیا، پریشان نہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ وہ امام شافعی کی خدمت میں آیا، صورت مسئلہ عرض کی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی قسم اب بھی پوری کر سکتا ہے۔ حیران و پریشان ہو کر، متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے حضرت امام، میں اپنی قسم کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بچی کو دونوں جہاں کی دولت کیسے دے سکتا ہوں؟ میرے دوستو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے، امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، بڑا عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ارے جب تو اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرنے لگے تو اسے جہیز میں قرآن بھی دے دینا، جب تو نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا، سمجھ لے دونوں جہاں کی دولت ہے۔ جب تو نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا تو سمجھ لے، تو سمجھ لے دونوں جہاں کی دولت دے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم دولت کل ہے۔ صاحب قرآن دنیا میں بھی معزز ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی معزز ہے۔ اگر میں اور آپ ایک حافظ قرآن کی عزت کر سکتے ہیں، اگر میں اور آپ ایک عالم قرآن کی عزت کر سکتے ہیں، اگر میں اور آپ ایک صاحب قرآن کی عزت کر سکتے ہیں، اگر میں اور آپ ایک قرآن سے تعلق رکھنے والے کی عزت کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ جس کی یہ کتاب ہے، وہ اللہ جس کا یہ کلام ہے، وہ اللہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے، وہ تو بڑا ہی خوشنود ہے، وہ تو بڑا ہی قدردان ہے، وہ تو بڑا ہی شکور ہے، وہ بھی ضرور حافظ قرآن کو، صاحب قرآن کو محشر کے میدان میں عزت دے گا، اور ایسی عزت دے گا کہ اولین و آخرین، اگلے اور پچھلے سارے اس کی عزت کے اوپر رش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اے حافظ قرآن، دیگر جنگیوں کا مقام و مرتبہ میں نے متعین کر دیا ہے، جا تو اپنا مقام و مرتبہ خود متعین کر۔ عرض کرے گا، اے اللہ کیسے؟ جواب ملے گا، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ارے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا،
منزل وہیں ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت۔ اسی کو علامہ نے کہا ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے تھوڑی سی زندگی چاہیے۔ زندگی پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں تھوڑی سی زندگی چاہیے۔ آپ کی جو سبحان اللہ ہے نا، وہ خطیب کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ خطیب کی کیا ہوتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں نا مزہ آئے، تو خطیب بھی چاہتے ہیں مجھے بھی مزہ آئے، تو آپ کی سبحان اللہ ہی میری زندگی۔ تو علامہ کیا کہتے ہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستانی ہے نا، پاکستانی یہ ہر کام میں دو نمبر، دو نمبری میں یہ مائر، دو نمبری میں یہ مائر۔ انہوں نے علامہ کے اس شعر کو بھی نہیں بخشا، علامہ کے اس شعر کو بھی نہیں بخشا۔ وہ کہتے ہیں چھری کو کر تیز اتنا، آپ مجھ سے زیادہ تیز ہیں شعر و شاعری، تو کیا کہتے ہیں؟ چھری کو کر تیز اتنا کہ ذبح سے پہلے مرغی بندے سے خود پوچھے بتا میری خطا کیا ہے، بتا میری خطا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا خود ہی کا مقام، خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ اعزاز اگر محشر کے میدان میں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ آواز سے بولے، یہ صاحب قرآن کو انشاءاللہ، زور سے کہو رحمت خاص ہے بندوں پر نزول قرآن، رحمت خاص ہے بندوں پر نزول قرآن، اسی سے پھیلی ہے زمانے میں ضیاء ایمان، اسی سے حاصل ہوا انسان کو نور عرفان۔ اللہ کی پہچان کس سے ہوئی؟ اسی سے حاصل ہوا انسان کو نور عرفان، دین و دنیا میں ترقی کا بس یہی سامان۔ اگر دین میں ترقی چاہتے ہیں، اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہیں تو میرے دوستو قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا، قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا۔ یہ بول بلیوں میں ہیں جو کہتے ہیں مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو کہتے ہیں یہ مدرسے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ بول بلیوں میں۔ تو رحمت خاص ہے بندوں پر نزول قرآن، اسی سے پھیلی زمانے میں ضیاء ایمان، اسی سے حاصل ہوا انسان کو نور عرفان، دین و دنیا میں ترقی کا بس یہی سامان۔ اترے جبرائیل اسے عرش خدا سے لے کر آئے پیغمبر اسلام، ہرا سے لے کر دار مامورہ انوار ہوا، قرآن سے دل ہر ایک ذرے کا بیدار ہوا، قرآن سے دل ہر ایک ذرے کا بیدار ہوا، قرآن سے آدمی واقف اسرار ہوا، قرآن سے آدمی واقف اسرار ہوا، قرآن سے یہ جہاں خلق کا گلزار ہوا، قرآن سے اس کی ذوق کو دیکھ کر دنیا سے اندھیرے بھاگے، اس کی ذوق، اس کی روشنی، اس کی ذوق کو دیکھ کر دنیا سے اندھیرے بھاگے، قلب بیدار ہوئے اور خفقہ مقدر جاگے، وہی پہ ہم میں اسے لاتے رہے ہیں جبرائیل، ماہ رمضان میں ہوئی قرآن مبین کی تنزیل، کسی آندھی سے بجھی اور نہ بجھے گی یہ قندیل، سب کہتے ہیں بے شک۔ بات سننے کا بھی ایک تجربہ ہوتا ہے، کسی آندھی سے بجھی اور نہ بجھے گی یہ قندیل، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ
کسی آندھی سے بجھی اور نہ بجھے گی یہ قندیل کہ حشر تک اس کا امی ہے خود رب جلیل، یہ حشر تک اس کا امی ہے خود رب جلیل۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بھی انا نحن نزلنا الذکر کا اعجاز ہے کہ ان معصوم بچوں نے 550 صفحے کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر، ورنہ 2-4 صفحوں کی کتاب، زیادہ نہیں، کتنی 2-4 صفحوں کی کتاب ہمیں نوحانی یاد نہیں۔ ابھی ہمارا پروگرام تھا، میرے ساتھیوں کی تقریروں سے کہا یار یہ 2 صفحے کی تقریر ہے، 3 صفحوں کی تقریر ہے، یاد کرو آپ بھی پروگرام کہتے نہیں ہم سے نہیں یاد۔ یہ انا نحن نزلنا الذکر کا اعجاز ہے کہ یہ معصوم بچے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ تو کسی آندھی سے بجھی اور نہ بجھے گی یہ قندیل، یہ قندیل انشاءاللہ کسی آندھی سے نہیں بجھ سکتی۔ بڑی بڑی آندھیاں چلیں، بڑے بڑے طوفان اٹھے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، ہم قرآن والوں کو ختم کر دیں گے، ہم مدارس کو ختم کر دیں گے۔ آج ان کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی ہیں، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا، لیکن قرآن کی جوانی جو کی تو ہے اور ملا اسی طرح اذانیں دے رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اذانیں دیتا رہے۔ ملا کی اذان پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا، سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کی ذوق طبع کے لیے ایک اور واقعہ سنا دیں، جب آپ تھک کے نا مجھے بتا دیں، میں نہیں تھکتا، میں تو نہیں تھکوں گا، آپ تھک کے مجھے بتا دیں۔ 1.5 گھنٹہ مجھے دیا گیا انتظامیہ کی طرف سے بھی، 1.5 گھنٹہ تمہاری طرف سے باقی آپ۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے بھی یہ واقعہ اسی آیت کے ذیل میں اسی کی تحت لکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن میرا انداز تھوڑا اپنا ہوگا، لفظ خلیفہ مامون الرشید کے دور، خلیفہ مامون الرشید خلفائے عباسیہ میں سے گزرے، عباسی حکومت ہے، اموی حکومت ہے۔ تو خلیفہ مامون الرشید کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ہر سال اپنے دربار میں اہل علم کا اجتماع بلایا کرتے تھے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ وہ ہر سال اپنے دربار میں اہل علم کا اجتماع بلایا کرتے تھے کہ آؤ اور علمی بات کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، نہیں، آؤ اور علمی گفتگو کرو۔ یہ وہ خلفاء تھے جو علم سے محبت کرنے والے تھے۔ آج تو ہمارے اوپر وہ سوار ہو گئے جو علم سے نفرت کرنے والے ہیں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آؤ اور علمی گفتگو کرو۔ ایک ساتھ ایک یہودی حبر، یہودی عالم آیا، اور جب اس نے اپنی گفتگو کی، بات میری توجہ سے سننا، جب اس نے گفتگو کی تو مامون الرشید اس کی علمیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مجلس برخاست ہوئی، اس نے اس یہودی عالم کو تنہائی میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ کسی قیمت پر اسلام قبول کرو گے؟ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت آپ کیا قیمت دیں گے؟ آپ کیا قیمت دیں گے؟ مامون رشید نے کہا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میری جگہ پر تو آ جائے، تیری جگہ پہ میں چلا جاتا ہوں، یعنی بادشاہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت آپ کا دین آپ کو مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک، میں کوئی لوٹا نہیں ہوں، میں کوئی لوٹا نہیں ہوں، میں بکاؤ نہیں ہوں۔ میں یہ کہا
وہ چلا گیا۔ مامون رشید کو کافی افسردگی ہوئی کہ ایک قیمتی انسان ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آئندہ سال وہی یہودی عالم دوبارہ آیا، لیکن اب کی بار اس کے سر پر سنت رسول کے مطابق پگڑی تھی، اس کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوئی تھی، بدن پہ کرتا تھا، اور پھر جب اس نے اپنا مقالہ پیش کیا تو تقابل ادیان کرتے ہوئے اس نے اسلام کی حقانیت پہ پیش کیا کہ صرف اسلام، کوئی اور مذہب نہیں، صرف اسلام پر حق ہے۔ اسلام کی حقانیت پر اس نے بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ مجلس برخاست ہوئی، مامون الرشید نے دوبارہ اس کو تنہائی میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ گزشتہ سال میں تو بادشاہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن تو نے اسلام قبول نہیں کیا اور اب تو مسلمان ہے، تو مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اصل میں بات قیمت کی نہیں ہے، بات قسمت کی، بات قسمت۔ اس وقت میری قسمت میں اسلام نہیں تھا، پھر جب میں یہاں سے رخصت ہوا تو میں نے سوچا میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، میں کوئی جاگیردار نہیں ہوں، میں کوئی بڑا زمیندار نہیں ہوں، آخر بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ تو بادشاہ سلامت، میں جس طرح خوش نویس ہوں، میں جس طرح خوش کلام ہوں، میں جس طرح خوش کلام ہوں، اسی طرح میں خوش نویس بھی ہوں، خوش نویس رائٹر، اچھا لکھ بھی سکتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت، میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آسمانی کتابیں لکھوں اور انہیں بھیج کر اپنی دال روٹی چلاؤں۔ تو سب سے پہلے میں نے انجیل لکھی، بڑی خوبصورت لکھی، بڑی خوش خط لکھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کیا کہ اس میں سے کچھ جملے نکال دیے اور کچھ اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیے۔ انجیل کا یہ نسخہ لے کر جب میں عیسائیوں کے پاس پہنچا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بڑے خوش ہوئے، اور مہنگے داموں کو نسخہ مجھ سے خرید لیا۔ وہ کہنے لگا، پھر میں نے توریت لکھی، بڑی خوبصورت، بڑی خوش خط لکھی، اس کے ساتھ بھی یہی کیا، کچھ جملے نکال لیے، کچھ اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیے۔ جب توریت کا نسخہ لے کر میں یہودیوں کے پاس پہنچا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور بڑے قیمتی داموں، مہنگے داموں انہوں نے وہ نسخہ مجھ سے خرید لیا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پھر میں نے قرآن لکھا، بڑا خوبصورت لکھا، بڑا خوش خط لکھا، اس کے ساتھ بھی یہی حشر کیا کہ اس میں سے کچھ نکال دیا اور کچھ اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیا۔ لیکن بادشاہ سلامت، قرآن کریم کا یہ نسخہ لے کر جب میں مسلمانوں کے پاس پہنچا، انہوں نے کھول کے دیکھا تو وہ خوش کیا ہوتے، انہوں نے تو جوتے اتار لیے، انہوں نے تو جوتے اتار لیے اور میری ایسی مرمت کی کہ مجھے بالکل فارغ البال کر دیا۔ لیکن بادشاہ سلامت، ان کی اس مار سے، ان کی اس مار سے میری دل کی آنکھیں کھل گئی اور میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا، میرے وجدان سے یہ آواز آئی کہ اب قیامت تک کے لیے انسانی کافرے کی رہنمائی اگر کوئی کتاب کر سکتی ہے تو صرف اور صرف وہی کتاب کر سکتی ہے جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے، جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم آج بھی عظمت اور رفعت کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، ہزار کام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ہزار کام سے، کام کہتے
60 ڈکشنری بھی بتانی پڑتی ہے. 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. میں حق کی وہ چٹان ہوں, صداقت کی وہ چٹان ہوں, جو بھی مجھ سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. جو بھی مجھ سے ٹکرائے گا, اور ہماری تاریخ اس پہ گواہ ہے. ابھی میں نے حدیث کا حوالہ دیا, من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, ترمذی کی روایت, جو اس کو تکبر کی وجہ سے پس پش ڈالے گا, اس کو چھوڑ دے گا دولت کے نشے میں, اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو انشاءاللہ نہ قرآن قیامت تک مٹ سکتے ہیں اور نہ قرآن والے قیامت تک مٹ سکتے ہیں. پریشان نہ ہو, یہ الٹے بھی لٹک جائیں, یہ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی سازشیں کر لیں, جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لیں, جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں, انشاءاللہ یہ نہ قرآن کا اور نہ قرآن والوں کا بات بھی کر سکتے ہیں. قرآن کی جوانی قیامت تک یوں ہی رہے گی انشاءاللہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا, یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اس نور کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اس نور کو بڑھانا چاہتا ہے. اللہ اس نور کو, ذرا زور سے بولیں, بڑھانا چاہتا ہے. تو یہ تو میں نے بیان کی قرآن کی عظمت اور ان بچوں کا مقام. اب آخر میں تھوڑا سا میں ان کے والدین کا مقام مرتبہ بھی بتا دوں, جنہوں نے ان بچوں کو پالا پوسا, ان کے ناز نخرے برداشت کیے, ان کی ضرورتیں پوری کی, ان کو درسگاہ میں لا کے بٹھایا, ان کی تعلیم کا بندوبست کیا, ان کو کیا ملے گا؟ عرض کر دوں, ذوق تازہ ہے. چلو پھر تھوڑی سی زندگی میں تو میرے آقا فرماتے ہیں من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. جس نے قرآن کریم حفظ کیا, اس پہ عمل کیا, فرمایا قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا, ضوءہ احسن من ضوء الشمس, جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی کہیں اچھی ہوگی. کیونکہ علماء بیٹھے ہیں تو نقطہ ذکر کرتا ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی, اکثر وہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس, اس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی. لو کانت فیکم فی بیوت الدنیا, اگر یہ سورج تمہارے پاس دنیا کے ان گھروں میں سے کسی گھر میں آئے, تمہاری گود میں آئے, اس کے باوجود اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی. جب سورج پوری طرح دمک رہا ہو, اپنے جوبن پہ ہو, آپ سورج کی طرف دیکھ سکتے ہیں, آنکھیں خیرہ ہوتی, آنکھیں چدیا جاتی ہیں, لیکن اس کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا, اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی, چمک دمک کے باوجود بھی آنکھیں نہیں چلیں, آنکھیں خیرہ. فما ظنکم بالذی عمل بہذا, فرمایا جس نے یاد کیا, جس نے عمل کیا, اس کا مقام مرتبہ کیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ. جس نے قرآن پڑھا, اس کو یاد کیا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وَشَفَعُوا فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ, اور اس کے خاندان والوں میں سے, اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. کیسے 10 آدمی؟ بڑے نمازی نہیں, بڑے حاجی نہیں, بڑے راتوں کو تہجد پڑھنے والے نہیں,
صاحب دار نہیں، بڑے جہاد کرنے والے نہیں، بڑے صدقہ خیرات کرنے والے نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کلہم قد وجبت لہ النار، کلہم قد وجبت لہ النار۔ ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے جن کے لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ جہنم یہ ہے والدین کا مقابلہ۔ امام راضی رحمہ اللہ نے، بس اب بات میری کنارے پہ بیٹھ گئی، بات میری اب مجھے پتہ چل گیا آپ کا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ میں خاص طور پر ان بچوں کے والدین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیا ان بچوں کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، وہ مجھے اپنی زیارت کروا رہے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو۔ ان بچوں کے سرپرست، اگر ان کا بھی والد ہے، سرپرست ہے، وہ یہاں موجود ہے کوئی؟ جن بچوں نے آج قرآن کریم مکمل کیے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو یہ میں خاص طور پر آپ کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا اس کی قبر تاریکی سے بھری ہوئی ہے اور اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ گزر گئے، جب واپس ہوئے دوبارہ اس قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا اب اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے اور عذاب کی بجائے اللہ کی رحمتیں اس کی قبر پہ نازل ہو رہی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عقدہ سمجھ نہ آیا، اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا، شاید قبر عذاب میں مبتلا تھا، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر تیری رحمتیں برس رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا آخری بات۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ، یہ جو قبر والا ہے یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جس وقت یہ مرنے لگا تھا اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی تھوڑی جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور بولنے کے قابل ہوا، تھوڑی دیر پہلے اس بچے کی والدہ نے اس بچے کو لا کر مدرس کے سامنے بٹھایا، اس مدرس نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھائی، اللہ کا نام سکھایا، اس بچے نے اپنی توتلی زبان سے جب میرا نام لیا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ زمین کے اوپر اس آدمی کا بچہ میرا نام بلند کر رہا ہو اور زمین کے اندر اس کے باپ کو میں عذاب دے رہا ہوں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، میں نے اس کے باپ سے عذاب کو اٹھایا۔ زور سے کہہ رہے یار، جو سبحان اللہ ہے اس سے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ مجاوروں والی سبحان اللہ نہ کہا کریں، مجاہدوں والی کا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا، وہ بھی آپ نے سو کی طبق یاد کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا نے ایک کیسٹ ہے، ان کی طرف خط لکھا کہ حضرت میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میرے سر کا درد جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی اور فرمایا اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھا کرو۔ تو میرے دوستو، جب وہ اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھتا تو سر کا درد چلا جاتا، جب وہ ٹوپی اتارتا درد دوبارہ آ جاتا۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی، یار آخر اس ٹوپی میں جادو کیا ہے، اس میں چیز کیا ہے کہ سر پہ رکھتا ہوں درد ختم، اتارتا ہوں درد دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اس نے یوں کیا، اس ٹوپی کو پھاڑا، اس کو چیرا، دیکھا اس ٹوپی کے اندر سے ایک پرچی نکلی، اس پرچی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا
دیکھو دین اسلام کتنا معزز دین ہے، جس دین کی ایک آیت باعث شفا ہے تو وہ پورا دین باعث نجات کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کہا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج یہی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ آج اللہ کا کلام من و عن جس طرح نازل ہوا تھا اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہمارے پاس روشنیوں کا منبع موجود ہے، مگر ہم خیروں سے روشنی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے سے آب شیریں کا دریا بہ رہا ہے، مگر ہم پیاس پیاس کی رٹ لگا رہے ہیں۔ ارے چھوڑو اس مغربی جمہوریت کے شراب کو، ارے چھوڑو اس مغربی تہذیب کو، اٹھو اور قرآن کا دامن تھام لو۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ آج دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، اٹھے اور ان کے سامنے قرآن کا نظام پیش کریں، ان کے سامنے مصطفیٰ کا نظام پیش کریں، ان کے سامنے شریعت کا نظام پیش کریں، ان کے سامنے اسلام کا نظام پیش کریں۔ مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان ہے۔ اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں جان۔ مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان ہے۔ اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں جان۔ ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں،